اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ اس کتاب کا 10واں چیپٹر ہے، 3 منٹ قیامت کے۔ انشاءاللہ بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جناب کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میرے حساب کی بررسی ہو رہی تھی، اس کا کیلکولیشن ہو رہا تھا اور میرے اعمال مٹائے جا رہے تھے، تو دیکھ رہا تھا کہ میرے کیونکہ نیک اعمال کم ہو رہے تھے اور برے اعمال بڑھ رہے تھے، تو میرے دائیں ہاتھ کی طرف کی آگ شعلہ ور ہوتی جاتی اور اس کی گرماہٹ مجھ تک بہت شدت سے پہنچتی، جیسے کہ بس ابھی مجھے جلا کر جھلس دے گی، اور میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا، بس وہاں کھڑا ہوا تھا اور اپنے اعمال کو دیکھ رہا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ اگر دنیا میں ہوتے تو کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ کہہ کر اپنے اعمال کی دفاع کرتے، اعمال کو بچا لیتے، کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر آتے، اور جیسے کورٹ میں ہم لڑ کر جھوٹ بول کر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کر اپنے اعمال بچا لیتے، یہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر سب کچھ بہت دقیق اور بہت کیئرفلی اینالائز کیا جا رہا تھا، تو یہاں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ نہ صرف تمہارے اعمال دکھائے جا رہے تھے بلکہ تمہاری نیتوں کا بھی کیلکولیشن کیا جا رہا تھا، بلکہ تمہاری نیتوں کو بھی دیکھا جا رہا تھا کہ اعمال تو انجام دیا، لیکن کس لیے؟ یا خدا کی خوشنودی کے لیے، یا ریا کرنے کے لیے، یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے؟ تو بس مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ایک بکرا، ایک گوسفند کی طرح وہاں کھڑا ہوا ہوں اور اپنے نام اعمال کو دیکھ رہا ہوں، اور میرے نام اعمال کا حساب کتاب کیا جا رہا ہے، میرے اچھے اعمال کا حساب کتاب کیا جا رہا ہے، برے اعمال کا حساب کتاب کیا جا رہا ہے۔ جو اچھے اعمال جس میں تھوڑا بھی نقص ہو، جو میں نے صرف خالصانہ خدا کے لیے انجام نہیں دیا، وہ مٹ جاتے اور برے اعمال ابھر کر آ جاتے، اور کوئی عمل نیک عمل جو میں نے اچھے سے خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دیا، وہ باعث بنتا کہ کچھ میرے برے اعمال حذف ہو جاتے۔ اور جیسے جیسے برے اعمال کی تعداد بڑھ رہی تھی، گرمی بڑھتی جا رہی تھی، آنکھ کی گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے احساس کیا کہ کسی وجہ سے یہ آنکھ کی گرمی بڑھنے کے بعد، میرے بدن کو گرماہٹ سے جلانے کے بعد بھی، میرے بدن کے 3 حصے تھے جس پر اس کی گرماہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی: میرے ہاتھ، میرا چہرہ اور میرا سینہ۔ فوراً اس بات کے جواب کی طرف متوجہ ہو گیا، میں سمجھ گیا کہ کیوں میرا سینہ، میری صورت اور میرے ہاتھ نہیں جل رہے تھے۔ بچپن سے میں میرے والد کے ساتھ عزاداری میں جایا کرتا تھا، مجلسوں میں جایا کرتا تھا، ماتم میں جایا کرتا تھا، اور دیکھتا تھا کہ میرے بابا جان جب بھی وہ امام حسین پر اشک بہاتے تو وہ اشک اپنی صورت پر اور اپنے سینے پر مل لیتے، اور ہم ان سے پوچھتے کہ بابا جان آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے بیٹا ابھی تم نہیں سمجھ پاؤ گے، روز قیامت جب حساب کتاب ہوگا تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ ان اشکوں کی عظمت اور ارزش کیا ہے، ان اشکوں کی اہمیت اور ان کی ویلیو کیا ہے۔ تو ہم چپ چاپ اپنے بابا کو دیکھتے تھے، اور جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ویسے ہم نے بھی ہمارے بابا کی عادت کو اپنا لیا کہ جب بھی ہم امام حسین پر آنسو بہاتے تو یہ آنسوؤں کو اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر مل لیتے۔ اور آج مجھے میرے بابا کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں انہوں نے اپنے چہرے پر اور سینے پر یہ آنسو ملے تھے، اور ان آنسوؤں کا اثر مجھے آج دکھائی دے رہا ہے کہ چاہے کتنا بھی جہنم کی آگ شعلہ ور ہو جائے، وہ میری صورت، میرے ہاتھ اور میرے سینے کو نہیں جلا پا رہی تھی۔ باقی کا بدن میرا گرمی سے تپ رہا تھا، لیکن میری صورت، میرے ہاتھ اور میرے سینے پر ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ اور ایک بات جو میری سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی فوراً میں نے توبہ کی ہے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر میں نے معافی مانگی ہے، تو اس معافی کا اور توبہ کا اثر یہ تھا کہ خدا کی رحمت اور مہربانی کی وجہ سے وہ گناہ میرے اعمال سے مٹائے جاتے۔ یعنی یہ کہ اگر میں گناہ کروں اور توبہ کروں اور پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ بڑھوں اور اسے انجام نہ دوں، تو حتیٰ جو گناہ میں نے کیا ہے وہ گناہ بھی پاک کر دیا جاتا اور مٹایا جاتا۔ یہ وہی رحمان اور رحیم ہونے کا وعدہ ہے خدا کا کہ اگر تم گناہ کرو اور توبہ کرو گے تو میں تمہارے گناہ کو مٹا دوں گا اور محو کر دوں گا۔ حتیٰ اگر حق الناس ہم
بوشے، یعنی اگر حق الناس بھی ہے، میں کسی کا بے دہکار ہوں، کسی کا پیسہ میرے پاس رہ گیا ہے اور میں اسے نہیں دے پایا، تو اگر میں جو شخص ہے اسے نہیں جانتا یا اسے نہیں ڈھونڈ پایا، تو کسی بہانے رد مظالم دینے کے بہانے اگر میں نے میرے مرجع کے دفتر میں رد مظالم دے دیے اور حاکم شر تک میں نے یہ رد مظالم پہنچا دیے، تو حتیٰ حق الناس بھی میری کتاب سے مٹا دیا گیا اور پاک کر دیا گیا۔ اور اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی ہم سے طلبکار رہے، یعنی ہماری گردن پہ اس کا ادھار رہے اور اس نے ہمیں حلال نہیں کیا، تو پھر اس وادی میں صبر کرنا ہوگا، رکے رہنا ہوگا جب تک کہ وہ اس وادی میں نہیں آتا اور ہمیں حلال نہیں کرتا، ہمیں معاف نہیں کرتا، یا پھر ہمارے اس ادھار کے بدلے کچھ ہمارے اعمال نہیں لے جاتا، جب تک ہمارا حساب کلیئر نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کر دوں کہ اگر آپ رد مظالم کے بارے میں نہیں جانتے تو رد مظالم کچھ اس طرح سے ہے کہ مان لیجئے ہمارے ہاتھ سے کسی کا نقصان ہو گیا، یا مان لیجئے ہمارے ہاتھ سے کسی کا کوئی مالی نقصان ہو گیا، مخصوصاً مالی نقصان ہو گیا۔ مان لیجئے میں جا رہا ہوں کہیں سے اور چلتے چلتے میرا ہاتھ لگ کر کسی دکان سے تھوڑی بہت دال گر گئی ہے، یا مان لیجئے میرے ہاتھ سے کسی کی کار پر کوئی اسکریچ آ گیا ہے، یا پھر میرے بچے سے کھیلتے کھیلتے کسی کے گھر کا آئینہ ٹوٹ گیا ہے، یا میرے ہی ہاتھ سے کسی کا آئینہ ٹوٹ گیا ہے، یا کسی بھی وجہ سے کسی شخص کا میرے ہاتھوں مالی نقصان ہوا ہے، اور پھر اس شخص کو اگر میں نہیں جانتا، یا بہت سالوں بعد مجھے یاد آیا یا سمجھ آیا کہ اس شخص کا میں نے مالی نقصان کیا ہے، اور اب میں اس شخص کو ڈھونڈنے نکلتا ہوں اور لیکن میں اسے ڈھونڈ نہیں پاتا ہوں، مان لیجئے یہ ایکس شخص جو ہے یہ ان کا انتقال ہو گیا، تو اب مجھ پر یہ واجب ہے کہ میں ان کا پیسہ لوٹاؤں، کیونکہ ان کا نقصان جو ہوا ہے وہ میری گردن پہ باقی ہے۔ تو یا میں خود اس شخص تک پہنچاؤں، اگر میں ان تک نہیں پا سکتا ہوں یا نہیں پہنچا پایا تو ان کے وارث تک پہنچاؤں۔ اگر ان کے وارث بھی میرے دسترسی میں نہیں ہیں یا مجھے نہیں مل پا رہے ہیں، بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو پھر ایک بینیفٹ جو اسلام نے ہمارے لیے رکھا ہے وہ یہ کہ ہم ہمارے حاکم شرع کے پاس جائیں یا مرجع تقلید کے پاس جائیں اور ان کے سامنے اعلام کریں اور انہیں بتائے کہ میرے ہاتھوں مثلاً 10 سال پہلے کسی کی گاڑی کا نقصان ہو گیا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یا پھر رات کے اندھیرے میں گاڑی چلا رہا تھا اور میری گاڑی سے کسی کے پارکنگ کی ہوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں بنا بتائے وہاں سے نکل گیا، تو یہ پیسہ میری گردن پہ مثلاً باقی ہے، تو اب میں اسے پھٹانا چاہتا ہوں، اسے دینا چاہتا ہوں اور یہ میری گردن سے ساقط کرنا چاہتا ہوں، تو پھر وہ پیسہ آپ کو ان کے دفتر میں دینا پڑے گا۔ یا تو وہ خود حساب کر کے بتائیں گے، یا پھر اگر آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ہوا ہے تو یہ آپ کو ان کے دفتر میں دینا پڑے گا۔ اس مال کو جو آپ دیتے ہیں دفتر میں، اسے کہتے ہیں رد مظالم، یعنی آپ کے ہاتھوں جس شخص کے حق میں ظلم ہوا ہے اس کو رد کرنے کے لیے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے، اس کو نلیفائی کرنے کے لیے آپ کچھ مبلغ، کچھ پیسہ اپنے مرجع کے دفتر میں دیتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں رد مظالم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب کہتے ہیں کہ اگر کسی کے حق میں کچھ پیسہ باقی رہ گیا ہے یا کسی حق الناس ہمارے گردن پہ رہ گیا ہے، تو خدا نے رحمت کا دروازہ اس طرح کھولا ہے ہمارے لیے کہ ہم مرجع کی آفس میں جا کے رد مظالم پے کریں اور یہ حق ہماری گردن سے ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ جناب کہتے ہیں کہ جہاں میں میرے گناہوں کا اثر دیکھ رہا تھا اور گناہوں کے اثر میں جو آگ شعلہ ور ہو کر مجھے جلا رہی تھی، وہیں پر میں خدا کی رحمت کا بھی احساس کر رہا تھا کہ جہاں جہاں میں نے توبہ کی ہے، وہاں وہاں میرے اعمال، جو برے اعمال تھے، جو گناہ میں نے کیے ہیں، جہاں پر میں نے شدت سے توبہ کی ہے انہیں مٹا دیا اور خدا نے اپنے رحم کا وعدہ نبھایا۔ اور جہاں جہاں یہ آگ بڑھ جاتی لیکن میں نے اہل البیت پر آنسو بہائے اور ان آنسوؤں کو اپنے صورت پر اور سینے پر ملا ہے، تو یہ آگ مجھے جلا نہیں پا رہی تھی۔ یہ بھی ایک لطف اور خدا کا رحم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس اس عالم میں خدا کی اس رحمت کو اتنی شدت سے محسوس کر پا رہا تھا کہ دل سے خدا کے لیے شکریہ نکل رہا تھا۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے درس میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔